یہ نریندر مودی جو مائکوں میں چلا کر کے یہ اعلان کر کے کہتا ہے کہ ہم عدل و انصاف چاہتے ہیں، کہاں گیا اس کا عدل و انصاف ابھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت دنیا کے تمام مسلمانوں کے اوپر یہ لازم ہے کہ جب آپ اپنے ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھائیں تو کم سے کم اتنا ضرور کہیں اللہ رب العزت ہمارے فلسطینی بھائیوں کو کامیابی عطا کرے، اس لیے کہ وہ جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے یا اپنی دکان یا مکان کے لیے جنگ نہیں لڑ رہے ہیں، بلکہ وہ صرف اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ہمارا بیت المقدس آزاد ہو جائے۔ کون بیت المقدس؟ جس کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات تمام نبیوں کی امامت فرمائی، ہمارے نبی نے اس کے اندر نماز ادا کی، اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور تمام مسلمانوں کا وہ قبلہ اول رہ چکا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 17 مہینے تک مسلسل بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، وہ ہمارا پہلا قبلہ بھی رہ چکا ہے جس پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اب وہ اس سازش میں ہے کہ اس کو شہید کر دیا جائے۔ وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی پوری کوشش میں جب لگ گئے تو فلسطینی بھائیوں نے اس کو برداشت نہ کیا اور وہ اپنی جان کی بازی لگا دیے۔ ابھی مسجد اقصیٰ پورے خون میں نہا چکی ہے، لیکن ابھی بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں چل کیا رہا ہے۔ ابھی وقت ہے، جگنے کا وقت ہے، ابھی بھی جگ جاؤ اور کم سے کم اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ تو خدا کی بارگاہ میں اتنا ضرور کہو اللہ رب العزت ان کے جذبے کو سلامت رکھے، اور جس جذبے کے ساتھ یہ نکلے ہیں اللہ رب العزت ان کو پائے تکمیل تک بحسن و خوبی پہنچا دے۔ اور یہ بات ہر ایک مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری مدد کرنے کے لیے کوئی آگے بڑھنے والا نہیں ہے۔ دنیا کی ساری طاقتیں بس اس انتظار میں ہے کہ کب ان مسلمانوں کی ہار ہو اور ہم ان کی ہار پہ جشن منائیں، اور ہمیں کسی کی مدد کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، ہمیں کسی اور پہ بھروسہ نہیں ہے، ہمیں ہمارے رب پہ پورا بھروسہ ہے، مدینے والے آقا پہ پورا بھروسہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی کامیابی ہمارے مقدر میں ہوگی، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ اپنی مسجدوں کو ویران نہ ہونے دیں، مسجدوں کو بھرنے کی کوشش کریں۔ یہ نریندر مودی جو مائکوں میں چلا کر کے یہ اعلان کر کے کہتا ہے کہ ہم عدل و انصاف چاہتے ہیں، کہاں گیا اس کا عدل و انصاف ابھی؟ اس نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہم اسرائیلیوں کے ساتھ ہیں، ہم تو فلسطینیوں کی مدد نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں مدد کر سکتے کہ وہ بے بنیادی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے کہ یہ بے بنیادی جنگ نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کی جنگ ہے، یہ ہمارے روح کی جنگ ہے، اور یہ ہمارے عشق کی جنگ ہے، اور مرتے دم تک ہم ایسے باطلوں سے ٹکرانے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ فلسطینی بے بنیادی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ بے بنیادی جنگ کیسے ہوئی؟ اگر کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ کر لے تو آپ بتائیں کہ وہ برداشت کر سکتا ہے؟ ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ آج اگر ہندوستان میں کوئی آ جائے اور ہندوستان کی سرزمین کو قبضہ کرنے کی کوشش کرے تو ہم ہندوستانی بھی برداشت نہیں کریں گے، خود وزیر اعظم بھی برداشت نہیں کر سکے گا۔ اگر کوئی ہندوستان پہ قبضہ کرنا شروع کر دے تو وہ فلسطینی بھائی کیسے برداشت کر سکتے ہیں جن کی زمینوں پر، جن کی مسجدوں پر ان لوگوں نے قبضہ کر رکھا تھا اسرائیلیوں نے، اور قبضہ کیا تو کیا، وہ اللہ کے گھر کو شہید کرنے کی پوری پلاننگ میں لگے ہوئے تھے اور پوری کوشش میں لگے ہوئے تھے، تب تو انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ اس لیے ان کو چلانے دیں، ان کے چلانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا، تمہارا وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا، بس صبر کریں، اور جب بھی اپنے ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں اٹھائیں تو ان فلسطینی بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اور ان کی کامیابی اور کامرانی کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔